سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے وَيَحْفَظُ فَرُوجَهُمْ، اور جو بندہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں وَيَحْفَظُ فَرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ محبوب ان سے کہہ دو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو جو بندہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، اقبال کہتے ہیں حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ کرے کہ ہماری جوانیاں بے داغ رہیں۔ آج ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہا۔ میری دادی جان کہا کرتی تھی بیٹا جو بندہ اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر لے وہ حیا والا اس کا حیا رکھتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس میں حیا نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں، اور ایک جگہ میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس میں حیا نہیں جو مرضی کرتا پھرے اس کو کسی بات کا بھی اجر نہیں ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اپنے اندر حیا پیدا کیجئے، حیا پیدا کیجئے تو ذہن نشین کر لیں۔ چھٹی چیز میرے آقا جانی فرماتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ہمیشہ شرمگاہ کی حفاظت کرتے رہیں۔ دوستان گرامی قدر، ہمارے دیہاتوں میں یہ معروف ہے کہ فلاں بندے کا جو لنگوٹ ہے وہ لوہے کا ہے، اس نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو ننگا نہیں کیا۔ تو جو بندہ شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ذالک ازکی لہم، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ ستھرا ہے، اور ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ باخبر ہے۔ آؤ صاحبان محتشم، آج سے ہم ارادہ کریں ہم نے یہ 6 چیزیں اپنانی۔ کیا؟ پہلی سچائی، اپنائیں گے نا سچائی کو؟ تو دوستان گرامی سچائی یہ اپنائیں گے نا؟ پہلا کام کیا ہے؟ سچائی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا آسمان سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی سچ بولے تو مارے جائیں۔ یہ حالات زمانے کے آ گئے ہیں، اگر آسمان سے فرشتے بھی آ جائیں اور سچ بولیں وہ بھی مارے جائیں، یہ حالات آ گئے ہیں۔ سچ دوستان گرامی قدر کڑوا ضرور ہے، اس پر تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی۔ یہاں پہ مجھے میرے جد امجد کا ایک قول یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں گناہ میں لذت ہے، گناہ میں لذت ہے، لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا، اور نیکی میں تکلیف ہے، نیکی میں تکلیف ہے، تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہ جائے گی۔ تو آؤ صاحبان محتشم، سچ میں تکلیف ہے، سچ میں اذیت تو مل سکتی ہے لیکن ہمیشہ سچ نے باقی رہنا ہے، اور یہاں نہیں، اللہ فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت والے دن بھی میں اسے نفع عطا کروں گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں قیامت والے دن کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، لیکن جس نے سچائی پر زندگی گزاری ہوگی اللہ اسے اپنا سایہ رحمت عطا کرے گا۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، آج کے بعد ہم نے یہ 6 باتیں اپنانی ہیں، اپنائیں گے نا؟ اپنائیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔